جس کے آگے سرے سروراں خم رہے، اس سرے تاج رفعت پہ لاکھوں سلام۔ اور جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ حضرت فرماتے ہیں جی، یہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی محدث بریلوی آپ فرماتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں یہ احمد رضا وہ ہیں کہ جو مدینہ شریف گئے نا، تو جب واپس آئے تو آ کے کہتے ہیں پریشان نہ ہوں اہل سنت اپنی قسمت پر، اپنی قسمت پر پریشان نہیں ہونا اور ندامت بھی نہیں کرنی۔ کیوں جی؟ کیڑا مار کے ایڈا بڑا مار کے آئے ہو؟ امام احمد رضا فرماتے ہیں پریشان نہ ہوں اہل سنت اپنی قسمت پر، کیوں؟ لوٹے رضا مدینے سے مجدد کی سنت۔ یہ حضور کے غلام، اور ہمیں فخر ہے کہ ہم انہی کے غلام ہیں، ہم انہی کے قدموں میں بیٹھنے والے ہیں۔ عقیدت ہے نا ان سے، حضور نے فرمایا عقیدت کا اور نسبت کا بڑا اثر پڑتا ہے۔ جس سے تم تعلق رکھو گے، جس کی دل میں تمہارے دل میں جس کی محبت ہوگی، کل قیامت والے دن میں تم اسی کے ساتھ اٹھائے گے۔ اور ہمیں اس چیز پر فخر ہے کہ ہم ان کو اپنا امام مانتے ہیں کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ حضور پر قربان کیا۔ تو کیا فرماتے ہیں امام احمد رضا؟ جس طرف اٹھ گئی، جس طرف بھی اٹھ گئی، حضور نے ایک نگاہ ڈالی تو ابو بکر صدیق بنے، حضور نے پھر ایک نگاہ ڈالی عمر فاروق بنے، پھر حضور نے ایک نگاہ ڈالی عبیدہ بن جراح بنے، خالد بن ولید بنے، حیدر کرار بنے۔ یہ میرے حضور کی ایک نگاہ کا اثر ہے، ایک نگاہ کا اثر ہے۔ اور کل قیامت کا دن ہوگا، ہاں وہ شاعر کہتا ہے نا کہ یہ قیامت تو ایک بہانہ ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حضور نے جب ایک نگاہ ڈالی ہے نا تو ابو بکر عمر عثمان علی بنے ہیں، ایک نگاہ ڈالی ہے۔ تو وہ جو کل قیامت کا دن ہوگا وہ تو بات و براؤ ہوگی کہ جب حضور اپنے غلاموں کو اس طرح کر کے ڈھونڈیں گے، انا رہا میں تمہارے لیے ہی ہوں، آؤ میں تمہارے لیے ہی ہوں۔ ہاں ایک نگاہ دنیا میں یہ اتنی کمال کی ہے، تو کل قیامت کا دن وہ شاعر کہتا ہے نا کہ جی یہ قیامت تو ایک بہانہ ہے، یہ قیامت تو ایک بہانہ ہے۔ رب فرمائے گا اوے میرے بندو، یہ قیامت تو ایک بہانہ ہے ان کی محبوب رحمت للعالمین کو دکھانا۔ یہ قیامت ہوگی تو حضور کی شان واضح ہوگی کہ حضور کس طرح اپنے جب جود و کرم پر آئیں گے تو اپنے غلاموں کو لے کر اس طرح جنت میں جائیں گے۔ وہ شاعر کہتا ہے ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ۔ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ۔ اور اے مظہر ہم بھی سنیں گے کوئی نعت رنگین اگر ملاقات ہوئی شاعر دربار کے ساتھ۔ یہ ایک نگاہ ہے حضور کی، یہ میں تشریح بھی ساتھ ساتھ کر رہا ہوں۔ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ اور میرے آقا کی نگاہیں کیسی ہیں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نیچی نظروں کی شرموں حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ کے دربار میں جانا ہے، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ مفتیہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، آپ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ سیدہ زہرا
طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ اور یہ میں نے پہلے بات ہے کہ ہمارے نزدیک اسی کی عزت ہے اور ہم اپنے آپ کو اسی کے ساتھ بٹھا کر فخر والا محسوس کریں گے، ان کی نسبت کو اپنے ساتھ لگا کر تبھی ہم اپنے آپ کو فخر والا محسوس کریں گے کہ جس نے اپنا سب کچھ حضور کی عزت پر قربان کر دیا۔ اور جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، اس طرح کفر کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر اس کو لتاڑ کر رکھ دیا، چاہے وہ صحابہ ہوں، چاہے حضور کے اولیاء اللہ ہوں، اور چاہے جو بھی ہو، یا چاہے ممتاز قادری ہی کیوں نہ ہو۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا جی یہ داڑھی نا سنت ہے تو رکھنی چاہیے چہرے پر، یہ رکھنی چاہیے۔ تو میں نے کہا اب جو ہمارا عقیدہ ہے نا، میں اب جو اپنے دل میں نکما سب سے زیادہ، لیکن جو میرا اب عشق اس مقام تک پہنچا ہے کہ یار چاہے سر پہ امامہ ہو یا نہ ہو، چاہے چہرے پر داڑھی ہو یا نہ ہو، اگر وہ حضور کی عزت کا وفادار ہے تو وہ ساری زندگی کہے کہ میری جوتیاں اٹھا کر اس کے ساتھ باندھ کر رکھو، تو میں خدا کی قسم اس کی جوتیاں اٹھانے کے لیے بھی تیار ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ حضور کی عزت کا وفادار ہے۔ تو نہیں جی وہ پھر مجھے کہتا نا نہیں داڑھی تو سنت ہے رکھنی چاہیے، میں کہا بالکل رکھنی چاہیے، اس کے بغیر جی یہ واحد یہ وہ حضور کا انعام ہے امت پر کہ جب بندہ قبر میں جاتا ہے نا، بظاہر ماتھے پر نہیں لکھا ہوتا کہ یہ جناب یہ صحابی آیا یا یہ ولی آیا یا نمازی آیا، اتنے حج کیے، اتنی اس نے زکاتیں خیرات دی ہے، نہیں لکھا ہوتا۔ یہ بظاہر یہ نیکی ہے جو جب تم قبر میں جاؤ گے فرشتہ تمہارا منہ کھولے گا کہ یار یہ تو غلام مصطفیٰ نے بنا ہوا، یہ رکھنی چاہیے اور رکھنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اگر یہ ہو جائے، قسمت میں ہو جائے تو بندہ یہ بھی رکھ لے، کیونکہ مر تو یوں ہی ایک دفعہ جانا ہے، مر تو یوں ہی جانا ہے، اگر بندہ حضور کی غلامی میں مر جائے تو وہ بڑی بات ہے۔ تو مجھے کہنے لگا کہ داڑھی رکھنی چاہیے، میں ٹھیک ہے رکھنی چاہیے، بالکل رکھنی چاہیے، مولوی تو اس چیز کے پابندی بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور کئی تو ہم نے ایسے آستانے دیکھے ہیں جی، وہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جس کی داڑھی شریف نہیں وہ پہلی صف میں بھی نہیں کھڑا ہوگا۔ ہاں ہم نے آگے دیکھے ہیں اور ابھی بھی موجود ہیں، شریف شریف چلے جاؤ ایسا ہی ہوتا ہے عموماً۔ تو میں نے کہا داڑھی شریف تو ٹھیک ہے رکھنی چاہیے، لیکن جو حضور کا غلام ہے نا وہ ممتاز قادری ہوتا ہے کہ جب وہ کانسٹیبل تھا تو اس کے چہرے پر داڑھی نہیں تھی، لیکن جب اس نے حضور کی عزت پر پہرا دیا تو جب وہ جیل میں چلا گیا تو پھر داڑھی بھی آ گئی اور حضور کے دین کا خادم بھی بن گیا۔ جب بندہ عشق مصطفیٰ یہ اصل ہے، یہ جو عشق مصطفیٰ ہے نا یہ ایمان کی اصل ہے۔ اگر عشق مصطفیٰ نہیں ہے سینے میں تو چاہے تم اتنی بڑی داڑیاں بھی رکھ لو تمہاری داڑیوں کا فائدہ نہیں۔ اچھا کیا فرماتے ہیں؟ جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، ایسے خادم کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ اور جی کل جو قیامت کا دن ہوگا، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا اس طرح، حضور جب گزریں گے قیامت کے دن غلامان مصطفیٰ اس طرح اپنے خالی دامن لے کر کھڑے ہوں گے تو فرشتے کہیں گے اے احمد رضا اب بولو، تم دنیا میں بڑی اپنے آقا و مولا کی تعریفیں کیا کرتے تھے، مدح سرا کیا کرتے تھے، تو اب تم بولو حضور کی شان میں تم کیا کہو گے؟ تو احمد رضا کہتا ہے کیا کہوں گا، یہی کہوں گا مصطفیٰ جان رحمت پہ۔ تو کیا فرماتے ہیں؟ مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہا رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔
ہر اپنے نبی سے پیار کرنے والا جتنے بھی یہاں ہم موجود ہیں حضور کی غلامی کا پٹا ہمارے گلے میں ہے، لیکن یہ اپنی غلامی کا اظہار کرنا ہے یہ سب کو آتا ہوگا مل کے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ تمام تعریف و توصیف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کے لیے جو ہم سب کا خالق بھی ہے، ہم سب کا مالک بھی ہے، ساری کائنات کا پروردگار بھی ہے، پالن ہار بھی ہے، ساری کائنات اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، ہمارا رب وحدہ لا شریک ہے۔ حضرات جی وقار، ہم جتنے بھی یہاں غور و فکر کر لیں اس مسئلے میں کہ ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، نماز دن میں 5 مرتبہ فرض ہوتی ہے، روزہ سال میں 1 بار آتا ہے، رمضان المبارک کا وہ جو مہینہ ہے سال میں 1 مرتبہ یہ فرض ہوتے ہیں، زکوٰۃ ہے جو وہ بھی سال میں 1 مرتبہ فرض ہوتی ہے، اور وہ بھی صاحب نصاب پر، صاحب استطاعت پر، اگر وہ اس چیز کی استطاعت نہیں رکھتا تو اس کے اوپر یہ فرض نہیں ہوتی۔ اور حج ہے، حج کا بھی یہی معاملہ ہے کہ حج بھی زندگی میں 1 مرتبہ فرض ہے، اور وہ بھی صاحب نصاب، صاحب استطاعت پر، جو وہاں جانے کی ہمت رکھتا ہے۔ لیکن یہ میں بات عرض کرتا چلوں کہ یہ جو سارے دین کے ستون ہیں کہ جن کے بغیر دین نامکمل ہے، یہ اپنی اپنی محدود اور اپنی اپنی باؤنڈری لائن تک یہ مکمل ہوتے ہیں، یعنی جو بندہ اس سٹیج پر پہنچتا ہے پھر ہی وہ اس کے اوپر نافذ ہوتا ہے قانون۔ لیکن حضور کی غلامی، حضور کی عزت و ناموس اور جناب حضور کی عزت پر جان قربان کرنا اگر موقع ملے تو یہ زندگی کے ہر سانس کے ساتھ فرض ہے، جس کے بغیر بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ تو مختلف آئے، صحابہ بھی آئے اس دنیا میں، آ کر اپنا کردار ادا کر کے چلے گئے اور دنیا کو بتا گئے کہ اگر محبوب کی غلامی کرنی ہے تو غلامی کا طریقہ ایک یہی ہے کہ صرف حضور کے دربار پہ پڑے رہنا ہے۔ تو اگر کوئی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کوئی نیچی بات کر دے، اگر حضور کی شان میں کوئی کم بات کہہ دے تو پھر اس کو بتا دینا ہے کہ جناب یہ حضور کا مقام نہیں ہے، حضور کا مقام تو یہی ہے کہ رب فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب تمہارا ذکر ہم نے بلند کیا ہے، اور یہ ایسا بلند کیا ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محبوب جس طرح یہ وقت گزرتا جائے گا آپ کی شانیں ہم بڑھاتے چلے جائیں گے۔ تو مختلف صحابہ کرام مثال کے طور پر تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، احادیث اٹھا کر دیکھ لیں، صحابہ کرام کے اتنے سخت الفاظ جو حضور کی بارگاہ میں حضور کے دفاع کے لیے انہوں نے پیش کیے۔ تو جب جنگ میں چلے جاتے، اگر وہ جنگ کا موقع ہوتا تو پھر بھی صحابہ اس طرح جنگ میں حضور کا دفاع کرتے، اگر وہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہوتے، اگر بات چیت جاری ہوتی تو پھر بھی وہ حضور کا دفاع کرتے، اگر نماز میں موجود ہوتے، یہ میں آپ کو بات بتاتا چلوں، اگر نماز میں موجود ہوتے تو پھر بھی وہ حضور کا دفاع کرتے۔ یہ جنگ میں تو حضور کا دفاع نظر آتا ہے ہمیں، اور اس کے بعد حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کر تو حضور کا دفاع نظر آتا ہے، لیکن نماز میں حضور کا دفاع کیسے ہے؟ نماز میں حضور کا دفاع اسی طرح ہے، قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، اے محبوب تم جس طرف اپنا چہرہ پھیرو گے ہم اسی کو اپنا قبلہ بنا دیں گے۔ یہ حضور کا دفاع نماز میں کہ محبوب نے جب بیت المقدس سے اپنا چہرہ انور قبلہ رخ جب مکہ کی طرف کیا، مسجد حرام کی طرف کیا، تو رب نے فرمایا اے محبوب قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام، تو ہم نے مسجد حرام کو آپ کا قبلہ بنایا۔ یہ حضور کا دفاع ہے، یہ حضور کا دفاع ہے جو صحابہ نے دوران نماز بھی کیا، دوران قیام بھی حضور کا دفاع کیا۔
حضور کی شان تو، ہمارے آقا کی شان تو یہ ہے، آج کوئی یہ کہے کہ جی حضور کو اس طرح کا، حضور کا علم اس طرح بیان کرے کہ حضور کو یہاں کا علم تھا اور جناب دیوار کے پار کا علم نہیں تھا، تو اس کو یہ سوچنا چاہیے ارے تو قبلے کو بھی اپنا قبلہ اسی وجہ سے مانگتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے اس کی طرف اپنا رخ انور کیا۔ رب فرماتا ہے قرآن میں قد نرا، اس کا جو اتنے کا ترجمہ ہے نا، یہ جو دو لفظ ہیں قد نرا، یہ ماضی قریب کا صیغہ ہے، قد نرا، بے شک ہم نے دیکھ لی، بے شک ہم نے، اگرچہ کہ میری تقریر ہے نا جو وہ سر والی نہیں ہے، نہ مجھے آتی ہے، تو میں بالکل سادہ سا اپنا بیان ہے۔ بات یہ مقصد یہی ہے کہ میری وجہ سے، نکمے کی وجہ سے اگر حضور کے کسی غلام کے دل میں بات اتر گئی، اگر وہ حضور کی عزت کا پہرے دار اور وفادار ہو گیا، تو اس کا تو بیڑا پار ہے، اس کی قسمت سے اور اس کے اس عمل سے مجھے نکمے کے بھی بارے میں آ رہے ہیں۔ تو یہی نیت ہوتی ہے، بالکل بھی ہر جگہ پہ جاتے ہیں یہی نیت ہوتی ہے، کوئی دنیاوی لالچ، کوئی کچھ نہیں، بس یہی ہے کہ صرف حضور کے دین کی سربلندی۔ وہ اقبال کہتا ہے نا کہ میرا مقصد ہے تیرے دین کی، اسی طرح کا شعر ہے، میرا مقصد ہے تیرے دین کی سرفرازی، اسی کے لیے میں مبلغ، اسی کے لیے نمازی، بس حضور کے دین کی وفاداری۔ تو قبر میں بھی یہی لے کے جانا ہے، اور کچھ بھی نہیں ہوگا، ہاں حضور کی وفاداری ہی ہے۔ جو آج یہ کہتے ہیں نا ممبر و محراب پر بیٹھ کر کے حضور کو اس طرح کا علم تھا اور یہ علم نہیں تھا، میرے پاس کتابیں موجود ہیں، ہاں ہم اساتذہ کے قدموں میں بیٹھ کر احادیث پڑھنے والے ہیں اور ابھی تک استادوں کے جوڑے اٹھا رہے ہیں۔ تو ہمارے جس کے پیچھے اس کے بڑے ہو نا، میرے اساتذہ مجھے فرمایا کہ پتر جو بھی بیان کرنا ہے حق سچ بیان کرنا ہے، جب تم یہ بیان کرو گے تو تمہارے پیچھے ہم کھڑے ہیں، تو پھر اس کو ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ ڈرے تو وہ کہ جو دو نمبری بیان کرے، ڈرے تو وہ ہمارے ایک ہاتھ میں قرآن ہے، دوسرے ہاتھ میں حضور کا فرمان ہے، بس، اور یہ قرآن سے دلیل ہے۔ رب فرماتا ہے قد نرا، اے محبوب ہم نے آپ کو دیکھ لیا، ذرا سبحان اللہ کہیے نا، سبحان اللہ، چپنا روزہ بھی توڑنا ہے اور اپنی مرضی سے سبحان اللہ کہنا ہے، کیونکہ عاشق مومن ہوتا ہی وہ ہے جو تارو، اس کے سامنے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ حضور کا بیان، حضور کی بات کی جا رہی ہو، ایک غلام کے سامنے اس کے آقا کی بات کی جا رہی ہو اور وہ چپ کر کے بیٹھا رہے نا۔ اور یہ بھی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یار 5 وقت حضور کو منافق دیکھتے رہے، پیچھے نماز پڑھی، 5 وقت نماز پڑھی، میں آپ کو دکھا سکتا ہوں 5 وقت دیدار مصطفیٰ کیا، لیکن یار بندہ پھر بھی منافق ہے، تو ہم کیا چاہیے؟ 5 دفعہ بندہ حضور نو دینے چ ویکھے تے پھر بھی منافق رہے، تو ہمیں سوچنا چاہیے۔ اور وہ بھی وہ صحابہ ہیں کہ جو فرمایا کرتے تھے کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان نے فرمایا نا جب کہ حضور میں نے آپ کو اس طرح کا پایا کہ کسی ماں نے آپ جیسا خوبصورت پیدا نہیں کیا، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور کسی ماں نے آپ جیسا خوبصورت پیدا نہیں کیا، خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، آپ کو دیکھیں تو یوں لگتا ہے کہ رب نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا، كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، حضور آپ تو اس طرح بنے ہیں کہ جس طرح آپ اپنے رب کو کہتے گئے آپ کا رب آپ کو بناتا ہے۔ اتنا بڑا شرک، اتنا بڑا شرک آج کے مولویوں میں سے، حضور تو بس ایک آئے تھے اور چلے گئے، اور حضرت حسان نے حضور کے سامنے اتنا بڑا شرک کر دیا۔ نہ شرک نہیں کیا، یہی تو اعتقاد محبت ہے کہ حضور ہم تو آپ کو اسی طرح پاتے ہیں۔ اور صحابہ یہ کہا کرتے تھے ہم غلام تو ہم مانتے تو خدا کے ہیں، یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں نا یہ بندگی خدا کی ہے، لیکن اطاعت مصطفیٰ کی۔ بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہوگا جب تک اپنے آقا و مولا سے دل و جان سے پیار نہ کرے۔ رب فرماتا ہے قد نرا، بس یہ تھوڑی سی بات آپ کو سمجھانی ہے اگر دل میں اتر جائے میری بات۔ اے محبوب ہم نے آپ کو دیکھ لیا، نماز پڑھ رہے ہیں، ایک کافر آیا، حضور علیہ السلام نماز پڑھانے لگے ہیں، کافر آیا کہتا ہے جی
دین آپ کا اپنا، شریعت آپ کی اپنی، ہر احکام آپ کے اپنے، لیکن قبلہ ہمارا ہے، قبلہ ہمارا ہے، سارا کچھ اپنا بیان کرتے ہیں لیکن قبلہ ہمارا ہے۔ ان پتہ نہیں سی ابھی تو مستفاد ہے، یہ بھی تو حضور کا ہی قبلہ ہے نا، اس کو پتہ نہیں تھا۔ برا حضور نے کسی کا اشارہ حضور جیسا، کسی کا اشارہ حضور جیسا نہیں ہے، کسی کے ہاتھ بھی حضور جیسے نہیں ہے، اور سمجھانے کے لیے تو اس طرح سے۔ السلام علیکم۔ اس طرح سے اللہ اکبر کر کے تو ہاتھ باندھے، ہاتھ باندھ کے تو حضور کے دل میں ذرا ملال آیا، حضور کا دل تھوڑا سا رنجیدہ ہوا کہ یار قبلہ بھی ہمارا اپنا ہونا چاہیے۔ اتنی دیر میں جبرائیل آئے، جبرائیل تشریف لے آ کے فرماتے ہیں محبوب قد اللہ، بس اتنا ہی، آگے نہیں بیان کرنا۔ قد اللہ، آپ کا رب فرماتا ہے ہم نے آپ کو دیکھ لیا، بے شک ہم نے آپ کو دیکھ لیا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ رب کہہ رہا ہے۔ حضور نے اس طرح آسمان کی طرف چہرہ کیا، تقلب وجہک فی السماء، حضور نے اس طرح چہرہ تو آسمان کی طرف مصطفیٰ نے کیا ہے، لیکن فرما کون رہا ہے؟ رب فرما رہا ہے کہ اے محبوب ہم نے آپ کو دیکھ لیا۔ اور یہ عربی گرامر جاننے والے اس چیز کو پہچانیں گے کہ قد نرا یہ کون سا صیغہ ہے۔ ہم نے آپ کو دیکھ لیا، یہ نہیں کہا ہم آپ کو دیکھتے ہیں یا ہم آپ کو دیکھیں گے۔ اے محبوب ہم نے آپ کو دیکھ لیا، آپ نے تو ہمیں ایک مرتبہ دیکھا ہے لیکن ہم آپ کو قیامت تک دیکھتے رہیں گے۔ یہ رب فرما رہے اپنے محبوب کو قیامت تک ہم آپ کو دیکھتے رہیں گے۔ یہ حضور کا اپنے حبیب سے یہ عشق ہے، یہ رب کا اپنے حبیب سے عشق ہے، ہم آپ کو دیکھ لیا۔ اب اسی کے اوپر آج حضرت موسیٰ نے فرمایا، عرض کی رب کی بارگاہ میں، رب ارنی، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، انظر الیک، مجھے اپنا آپ دکھا۔ تو فرمایا لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ یہ نہیں فرمایا لن یرانی احد، مجھے کوئی ایک بھی نہیں دیکھ سکتا۔ فرمایا لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا، ہاں ایک آئے گا تیرے بعد، لیکن میں نے اپنی جو دیدار کے جلوے ہیں اس کے لیے ایمانت رکھے ہوئے ہیں۔ تو شاعر کیا کہتا ہے، باقی میرے ذہن میں آ گیا لیکن میرا انداز نہیں ہے کہ میں وہ تقریر میں کروں، لیکن میں شعر کو پیش کرتا ہوں۔ ہم نے آپ کے لیے اپنے دیدار کو چھپا کر رکھا، اپنے حبیب کے لیے میں نے اپنے دیدار کو چھپا کر رکھا ہے۔ تو وہ شاعر کیا کہتا ہے، نہ تیری آنکھ دیکھے اور نہ چشم انبیاء دیکھے، اے موسیٰ نہ تیری آنکھ دیکھے اور نہ چشم انبیاء دیکھے، مجھے دیکھے تو اے موسیٰ نگاہ مصطفیٰ دیکھے۔ اپنے دیدار کے جلوے اپنے حبیب کے لیے تو کہتے ہیں یا اللہ مجھے دکھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ جو رب کی بارگاہ میں یہاں شان حبیب مصطفیٰ بیان کرنا یہاں میرا مقصد ہے، حضور کی شان بیان کرنا۔ حضور کی شان چھپی تو نہیں ہے کسی سے بھی، ہاں سورج چڑھا ہوا ہو تو وہ چھپا نہیں ہوتا، لیکن اگر ہم حضور کی بات کرتے ہیں تو ہم اپنی خوش قسمتی سمجھتے ہیں۔ حضور کی یہ محفل ہی ہے اور حضور کے صحابہ کا یہ انداز ہے کہ حضور کی شانیں بیان کیا کرتے ہیں۔ تو اب حضرت موسیٰ نے یہ رب کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ جو رب کی بارگاہ میں یہ کہے کہ اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اسے موسیٰ کہتے ہیں۔ توجہ کرنی ہے، توجہ کرنی ہے۔ تو نعرے دا جواب آندا ہے، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔
تو پھر ایمان کی میں نے تعریف بھی کر دی ہے. ہمارا یہ عقیدہ ہے حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا. کوئی چوڑا حضور کی یہ ختم نبوت کا یہ دعویٰ کرے تو اس کو پھر واصل جہنم ہی کیا جائے گا. خواہ وہ حکومت کرے یا پھر حضور کا کوئی غلام کرے, چاہے وہ ممتاز قادری ہی کیوں نہ ہو. اچھا, لیکن آپ نے بالکل تر و تازہ ہو کر بیٹھنا ہے تو توجہ سے ذرا سننا ہے. جو رب کو یہ کہے, رب کی بارگاہ میں یہ عرض کرے کہ اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, اسے موسیٰ کہتے ہیں, اسے موسیٰ کہتے ہیں. اور جس کو رب کہے ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں, اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جو رب کو یہ کرے, عرض کرے کہ رب میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں, اسے موسیٰ نبی کہتے ہیں. اور جسے رب کہے ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں, اسے خاتم النبیین کہتے ہیں, تاجدار ختم نبوت. زندہ باد, زندہ باد. اسے آخری نبی, وہ ہمارے آقا ہی ہیں. حضور کی یہ شان ہے, آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا ہے. آپ کے رب نے آپ کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑا, آپ تنہا نہیں ہیں. یہ حضور کی شان ہے. تو حضور کے غلاموں, مجھ سمیت میں اپنے آپ کو بھی خطاب کر رہا ہوں کہ حضور کی عزت کی جہاں آ جائے نا بات, اور حضور کی ناموس کی پہرے داری کی بات آ جائے, پھر اپنے آپ کو پیش کر دو. چاہے وہ عملاً ہو, چاہے وہ عملاً ہو یا چاہے وہ لفظاً ہو. یہ جو لفظ ہے نا, یہ بھی جہاد ہوتا ہے. حضور نے فرمایا حدیث پاک ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ جو مومن کی گفتگو ہوتی ہے نا, مومن جب بات کرتا ہے تو منافق کے سینے کو چیر دیتا ہے, منافق کے سینے کو چیر دیتا ہے. الفاظ کے ذریعے جہاد کرو. تمہارے الفاظ ایسے کیوں نہیں چاہیے؟ اللہ تمہیں طاقت دے کہ تم حضرت خالد بن ولید کی طرح, حضرت عمر فاروق کی طرح, حضرت ابو قتادہ کی طرح تم میدان میں بھی جاؤ, اپنے سینے کو بھی پیش کرو. لیکن اگر تمہارے پاس یہ ایسی ہمت نہیں ہے تو پھر تمہارے پاس اگر یہ ممبر و محراب ہے تو پھر حضور کے دین سے تم دغا بازی نہ کرو, دو نمبری نہ کرو. پھر دین کو اس طرح بیان کرو کہ جس طرح امیر المجاہدین نے بیان کیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مل پہ گیا کہ نہیں پہ گیا؟ مل پہ گیا. اسلام کسی کا قرض نہیں رکھتا. یہ بابا جی فرمایا کرتے تھے. اور مجھے جو بھی یہ اگر حدیث اور قرآن پڑھنے کا اگر مجھے تمیز آئی ہے نا حدیث اور قرآن پڑھنے کی, تو وہ فیضان امیر المجاہدین. بس آج ہم حدیث پاک پڑھ رہے تھے, استادوں کی بارگاہ میں آج ہم حدیث پاک پڑھ رہے تھے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے, بخاری شریف کی حدیث ہے, آج ہی پڑھی ہے, آج ہی, جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالی 100 سال بعد ایک مجدد کو پیدا کرتے ہیں. 100 سال بعد ایک مجدد آتا ہے جو رب کے دین کی سربلندی کا کام کرتا ہے. تو میں اپنے یہ دل سے میں کہتا ہوں اور بالکل یہ حق بات پہ کہتا ہوں کہ یار وہ یہ مجدد یہی تھا. خدا کی قسم کہ پوری امت کو بتا دیا کہ مر تو یوں ہی جانا ہے ایک مرتبہ, لیکن اگر موت اس طرح سے آ جائے کہ جب روح میرے پہراہن خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی او میرا بھائی. یہ تو گوگل رپورٹ ہے نا, اور یہ تو انگلینڈ اور یہ آسٹریلیا کی رپورٹ ہے کہ 2 کروڑ بندہ آ گیا یا 160 آ گیا. یہ تو کافروں کی رپورٹ ہے کہ جس کے بارے میں رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا یہود والنصارى اولیاء, انہوں نے یار نہیں بنانا. یہ تو ان کی بات ہے جو ہمارے یار نہیں ہے. اور یہ جس کو رب کہے یار نہیں بنانا, وہ کیا آپ کے اور میرے بارے میں کبھی سچ بیان کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. لیکن یہ کافروں نے کہا ہے کہ 160 آئے ہیں, ابھی تو وہ بھی نہیں آ سکے کہ جنہوں نے آنا تھا. اور ابھی تو میں اور میرے عشق کی یہ بات ہے کہ ابھی تو ہم نے ان کو نہیں دیکھا, ہماری آنکھ اس مخلوق کو نہیں دیکھ سکتی تھی جو وہاں موجود تھے. بے شک ان کا تو پھر وہ کوئی ایسٹیمیٹ لگا ہی نہیں سکتا, اندازہ کر ہی نہیں سکتا کہ وہ کون لوگ تھے. لو جی آخری 40 منٹ ایمان کی تعریف سننے جی. اور میں نے جو آیت شروع میں پڑھی ہے نا, اولئک کتب فی قلوبہم الایمان, یہ آپ وہی لوگ ہیں مجھ سمیت, میں اپنے آپ کو
ہم وہی لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں ایمان رب نے لکھ دیا ہے. یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. اور یہ کوئی ہمارے یہاں پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں ہوتا ہے رسمن. یہ جتنے بھی لوگ آئے یہ رسمن ہے. آئے بس جمعہ پڑھا ادا کیا چلے گئے. لیکن یہ ہم اگر اس کو اپنے دل سے لینا، جو یہاں عالم بیان کرتا ہے حضور کا وارث، حضور نے فرمایا یہ جو عالم ہے نا، یہ علماء ہیں، یہ میرے وارث ہیں، یہ میرے وارث ہوتے ہیں. اور میں نے ایک بچے سے پوچھا، بڑی مار کھا رہا تھا، حالانکہ حفظ خود بھی کیا اور مارے بھی کھائی ہیں، لیکن میں نے ایک بچے سے پوچھ لیا، یار پوچھو اس کا عشق کہاں تک جاتا ہے. میں نے ایک بچے سے پوچھ لیا، بتا یہ تو بتا، اتنا استاد تجھے مارتے، اتنی مار پڑتی ہے، حفظ کر رہے ہو، یہ دیکھو یہاں بھی تمہیں نشان پڑا ہے. تو اس نے آگے سے جو بات کی ہے نا، خدا کی قسم اس نے کمال کر دیا. اس بچے نے ابھی بالغ بھی نہیں تھا، لیکن جو اس کے الفاظ تھے نا، وہ خدا کی قسم ایک لکھنے والے الفاظ تھے. اور میں یہ بیان کرتا ہوں، اس نے کہا آپ کو پتہ ہے علماء حضور کے وارث ہوتے ہیں. میں نے کہا ہاں جی. تو کہا وارث انڈے سوکھے نہیں بنتے. کمال ہے. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. ایمان والے کون ہیں؟ تو میں نے یہ اپنی طرف سے نا ایک یہ ڈیفینیشن کی ہے کہ ایمان والے کون ہوتے ہیں. ایمان ایک نور ہے جو ہر کسی کے دل میں نہیں آتا. یہ اسی کے دل میں آئے گا کہ جس کو اللہ نے لکھ دیا یہ ایمان والا ہے. ایمان کی ڈیفینیشن یہ ہے، ہوا نور الذی، ہوا نور الذی. ایمان نور ہے. یصدر نکلتا ہے، یخرج، یصدر یخرج کے معنی میں فی قلب المصطفیٰ، من قلب المصطفیٰ. ہوا ایمان وہ ہے، ہوا نور الذی یخرج من قلب المصطفیٰ ویدخل فی قلب المجتبی. سمجھ تو نہیں آئی لیکن اب آپ کو ہم کو سمجھاتے ہیں. اس میں ایمان نہیں ہے، ایمان اس میں نہیں ہے. یہاں بھی ایمان نہیں ہوتا. ایمان کس چیز میں ہے جی؟ فرمایا ایمان وہ نور ہے، ہوا نور الذی یخرج من قلب المصطفیٰ. ایمان وہ نور ہے جو مصطفیٰ کے سینے سے نکلتا ہے. وَيَدْخُلُ فِي قَلْبِ الْمُجْتَبَى، اور ایک سچے اور سچے بندے کے سینے میں داخل ہو جاتا ہے. اس کو ایمان کہتے ہیں. ہاں اس کو ایمان کہتے ہیں. یہ بندہ گھر ہو، یہ جو چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. مجتبیٰ کا معنی چنے ہوئے، مجتبیٰ کا معنی جی چنے ہوئے لوگ. یہ چنے ہوئے لوگ ہیں کہ جن کے سینے میں ایمان جاتا ہے. اب دیکھ لیں ابو لہب ہے، گھر میں رہتا ہے، صبح بھی دیکھتا ہے، دوپہر بھی دیکھتا ہے، شام بھی دیکھتا ہے، ایمان نہیں آیا. کیوں جی؟ پانڈا گندا ہے، برتن ہی گندا ہے، اور خالی بھی نہیں ہے، اپنے آپ کو بڑا کچھ سمجھتا ہے. اس سے کیا پتہ لگا؟ جب بزرگوں کی بارگاہ میں بیٹھو نا، اپنا آپ سب کچھ خالی کر کے بیٹھو. تم جو کچھ بھی ہو، تم سلطان ہو، تم جو کچھ بھی ہو، لیکن جب بزرگوں اور یا اللہ کی بارگاہ میں جاؤ تو اپنا خالی کر کے جاؤ گے تو پھر دیکھنا فیض کس طرح ہوتا ہے. تو برتن گندا ہے، ایمان نہیں آیا. جو گھر میں موجود ہے، صبح دوپہر شام دیکھتا ہے، لیکن پھر بھی ایمان اس کے پاس نہیں آیا. او دور حبشے میں ایک بابا بیٹھا ہوا ہے جس کو بلال حبشی کہتے ہیں. مصطفیٰ کے سینے سے ایمان نکلتا ہے اور وہاں دور بلال حبشی کے سینے میں ایمان چلا جاتا ہے. اس کو ایمان کہتے ہیں، اس کو ایمان کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جی، اللہ تعالیٰ میرا پڑھنا آپ کا سنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمیں حضور کی غلامی پر ہی زندگی گزارنے کی توفیق دے، حضور کی غلامی پر ہی مرنے کی توفیق دے. اور پھر جب کل قیامت کا دن ہوگا تو وہی شعر کہ ہم سوئے حشر چلیں گے شہ ابرار کے ساتھ، قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ. اور یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ. اتنی وفا حضور کے ساتھ ضرور کر جائیں کہ جب ہم کل قیامت پر دن جائیں تو حضور کہیں ساری بات بعد میں ہوگی، پہلے جو میرے نعرے لگایا کرتے تھے انہیں میرے قدموں کے توفیق الا باللہ.